السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے حوالے سے ایک بڑی واردات کے چکر میں نظر آ رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کی خواہش ہے کہ پی ڈی ایم پر قبضہ بھی کیا جائے۔ پی ڈی ایم کو ایک طرف توڑ تو دیا ہے، اے این پی الگ ہو گئی ہے، اب پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کو جواب دینے کی بجائے الٹا پی ڈی ایم پر ہی قابض ہونا چاہ رہی ہے۔ اور کیوں میں یہ بات کر رہا ہوں؟ کیونکہ دو چیزیں آئی ہیں سامنے۔ ایک راجہ پرویز اشرف کا حامد میر کو پرسوں جو انہوں نے لائیو پروگرام میں بیپر دیا تھا، اور دوسرا نیر بخاری جو پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں، انہوں نے بیان جاری کیا ہے اور انہوں نے بھی بڑی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ اپنی خواہش ہے ویسے ان کی، لیکن نیر بخاری کیونکہ سیکرٹری جنرل ہے پیپلز پارٹی کے، تو انہوں نے اپنی قیادت کی مشاورت کے بغیر تو یہ بیان جاری نہیں کیا ہوگا۔ ان کے بیان میں سے بھی ایسی بو آ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم پر قبضے کے چکر میں ہے، اور پھر نیر بخاری کی قیادت میں پیپلز پارٹی کا جو وفد ہے وہ آفتاب شیرپاؤ سے بھی ملاقات کر کے آیا ہے گزشتہ روز، اور یقیناً باقی جماعتوں سے بھی کوشش کر رہے ہوں گے رابطوں کی، ان سے شاید مشاورت کی جا رہی ہے۔ لیکن راجہ پرویز اشرف کیونکہ وائس پریزیڈنٹ ہے، سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے پی ڈی ایم کے، تو پیپلز پارٹی کی خواہش ہے کہ راجہ پرویز اشرف، مولانا فضل الرحمان بیمار ہیں، یہ بہانہ پیپلز پارٹی پیش کر رہی ہے اپنے بیانات میں، اور راجہ پرویز اشرف نے بھی یہ خواہش پیش کی تھی حامد میر کے پروگرام میں کہ کیونکہ مولانا فضل الرحمان بیمار ہیں، اور اس لیے اب نیر بخاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ راجہ پرویز اشرف سینئر وائس پریزیڈنٹ کے طور پر اجلاس بلا لیں، اور تاکہ آئندہ کی حکمت عملی اور جو موجودہ صورتحال پیدا ہوئی ہے اس پر غور کیا جا سکے۔ میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گا، پڑھ کر سناؤں گا نیر بخاری صاحب جو سیکرٹری جنرل ہیں پیپلز پارٹی کے، ان کا بیان، تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ پیپلز پارٹی کی خواہش کیا ہے، پیپلز پارٹی کیا چاہتی ہے۔ لگ ایسا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم اپنا الگ پی ڈی ایم سمجھیں بنانا چاہ رہی ہے یا الگ کرنا چاہ رہی ہے، جس میں چاہے اکیلی اے این پی کے ساتھ بیٹھی ہو، دو جماعتیں ہوں، ہو سکتا ہے شیرپاؤ صاحب بھی ان کے ساتھ چلے جائیں، لیکن کیونکہ رابطہ کیا ہے، انہوں نے ملاقات کی ہے گزشتہ روز آفتاب شیرپاؤ کے ساتھ، لیکن باقی جماعتیں جو ہیں 5 جماعتیں تقریباً، وہ شاید نہ جائیں، کیونکہ 5-6 جماعتیں جو جتنی بھی باقی رہتی ہیں، 10 جماعتوں میں سے 3 گئی تو 7 جماعتیں رہ جائیں گی، تو یہ 7 جماعتیں شاید نہیں جائیں گی۔ بی این پی مینگل بھی، پختونخوا ملی عوامی پارٹی بھی، جے یو پی بھی، اور جمعیت اہل حدیث بھی، وہ قوی امکانات ہیں کہ مسلم لیگ نون اور جے یو آئی کے ساتھ مولانا کی قیادت میں چلیں گے۔ اب بہانہ پیپلز پارٹی کو کیا ہو سکتا ہے، اس پر میں آج ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ بات کروں گا، شیئر کروں گا، لیکن اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں پولیٹیکل وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، پیپلز پارٹی کے تیور بتا رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری چیئرمین ہیں پیپلز پارٹی کے، لیکن ان کا جارحانہ جو انداز ہے، خیرپور میں پریس کانفرنس کی، میڈیا ٹاک کی، اور مختلف جگہوں پہ انہوں نے پھر جیکب آباد میں میڈیا ٹاک کی، جو سندھ میں ان کی میڈیا ٹاک وغیرہ آ رہی ہے، وہ ان کا جارحانہ انداز ہے۔ مولانا کے حوالے سے بھی بہت ساری، جے یو آئی کے حوالے سے، نون لیگ کے حوالے سے، اپنے جو اتحاد میں موجود جماعتیں ہیں ان کے حوالے سے بہت ریزرویشن شو کر رہے ہیں۔ حالانکہ میرا خیال ہے کہ یہ بہت سارے لوگوں کا بھی یہ خیال ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو اس پر نہیں بولنا چاہیے۔ ان کی جماعت کے باقی لوگ بول رہے ہیں نا، تو ان کو بولنے دیں، بلاول صاحب کو خود کو نہیں بولنا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان بھی خاموش بیٹھے ہیں، میاں نواز شریف خاموش بیٹھے ہیں اس معاملے پر، مریم نواز بھی ابھی اس کے خاموش بیٹھی ہیں، تو بلاول صاحب کو بھی اس معاملے پر جلتی پر تیل نہیں چھڑکنا چاہیے، کیونکہ بلاول صاحب کے یہ بیانات
کہ لاڑکانہ میں JUI نے PTI کے ساتھ اتحاد کیا، اس کا جواب دے، یہ کرے، تو یہ جلتی پر تیل ڈالنے کے مترادف ثابت ہو رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے بلاول صاحب کو اس پر رائے نہیں دینا چاہیے تھی، خاموش رہنا چاہیے۔ اب میں آپ کے ساتھ فی الحال یہ منیر بخاری صاحب کا بیان شیئر کروں گا، پڑھ کر سناتا ہوں۔ اس کے بعد راجہ پرویز اشرف نے کیا کہا ہے وہ بھی بتاؤں گا، اور آفتاب شیرپاؤ کے ساتھ پھر انہوں نے ملاقات کی ہے، باقی جماعتوں کا کیا سین بنے گا وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ یہ جی گزشتہ روز یہ بیان جاری ہوا ہے اسلام آباد سے، پیپلز پارٹی کے میڈیا سینٹر سے، کہ پاکستان پیپلز پارٹی افہام و تفہیم اور گفت و شنید پر یقین رکھنے والی سیاسی جماعت ہے، لیکن تسلط اور جبر کسی بھی صورت میں قبول نہیں۔ ان خیالات کا اظہار پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل سید نیر حسین بخاری نے اپنے بیان میں کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ PDM ایک سیاسی اشتراک عمل ہے، کوئی ادارہ یا کمپنی نہیں۔ PDM میں شامل تمام چھوٹی بڑی جماعتوں کی حیثیت اور اہمیت برابر ہے۔ PDM ڈکلیریشن کے تحت انفرادی نہیں، اجتماعی فیصلے کی پابندی لازم ہے۔ نیر بخاری نے مزید کہا کہ سینٹ میں پیپلز پارٹی اکثریتی جماعت ہے اور نون لیگ کی قومی اسمبلی، پنجاب اسمبلی اور پیپلز پارٹی سینٹ میں اکثریت جماعت ہے اور نون لیگ قومی اسمبلی میں، جبکہ پنجاب اسمبلی میں بھی نون لیگ اور JUI جو ہے وہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں اکثریت کی بنیاد پر اکثریت میں ہے۔ اور کیونکہ سینٹ میں پیپلز پارٹی کی اکثریت ہے، بڑی پارٹی ہے اپوزیشن کی، تو اس کے لیے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر جو ہے پیپلز پارٹی کا حق بنتا ہے۔ نیر بخاری نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی آئین کی خالق اور جمہوریت کی پاسدار جماعت ہے۔ پیپلز پارٹی نے بحالی جمہوریت تحریکوں کی بنیاد رکھی۔ PDM کا قیام بھی پیپلز پارٹی کی میزبانی میں ہوا۔ یہ جملہ آپ نوٹ کر لیں۔ ایک تو جملہ ہے ان کا امپارٹنٹ جو ہے اس پورے بیان میں، کہ پیپلز پارٹی نے بحالی جمہوریت تحریکوں کی بنیاد رکھی، PDM کا قیام بھی پیپلز پارٹی کی میزبانی میں ہوا۔ ایک تو کلیم یہ کر رہی ہے کہ بھئی ہماری میزبانی میں PDM قائم ہوا ہے، تو اس بنیاد پر بھی پیپلز پارٹی شاید یہ سوچ رہی ہے کہ PDM کی قیادت تو ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ ویسے مولانا کی قیادت پر بھی پیپلز پارٹی کو اعتراض تھا شروع میں، جب مولانا سربراہ بن رہے تھے PDM کے۔ میں نے رپورٹ کیا تھا، کور کیا تھا PDM کے اس سربراہی اجلاس کو۔ میاں نواز شریف کی تجویز تھی اور باقی جماعتوں نے سپورٹ کیا تو مولانا سربراہ بن گئے تھے، لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ادھر بھی اعتراض کیا تھا کہ جی یہ روٹیشن پر رکھی جائے، 2 مہینوں 3 مہینوں کے لیے ہر جماعت کو سربراہی دی جائے، جس کی کسی بھی جماعت نے 1-2 جماعت کے علاوہ باقی جماعتوں نے، اکثریتی جماعتوں نے حمایت نہیں کی تھی، جس کی وجہ سے معاملہ پھر یہ رک گیا تھا، مولانا کے پاس ہی سربراہی رہ گئی تھی۔ تو آگے جی کہہ رہے ہیں کہ ایک تو PDM ہماری میزبانی میں قائم ہوا ہے، پیپلز پارٹی کی میزبانی میں، اور پیپلز پارٹی کسی کی ماتحت نہیں ہے۔ PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان علیل ہیں، یہ بھی نوٹ کریں، PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان علیل ہیں اور انہوں نے اپنی سرگرمیاں بھی معطل کی ہوئی ہیں۔ PDM کے سینئر نائب صدر راجہ پرویز اشرف کی سربراہی میں PDM کا اجلاس بلا کر درپیش معاملات زیر بحث لائے جا سکتے ہیں۔ اس جملے میں سے آپ اخذ کر سکتے ہیں، اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا چاہتی ہے پیپلز پارٹی۔ پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے کہ راجہ پرویز اشرف مولانا کیونکہ بیمار ہیں، سیاسی سرگرمیاں معطل کر رکھی ہیں مولانا نے، تو لہٰذا اب سینئر نائب صدر جو ہیں راجہ پرویز اشرف PDM کا سربراہی اجلاس بلا کر، PDM کا اجلاس بلا کر میں دیکھوں سربراہی لکھا ہے، PDM کا اجلاس لکھا ہے، اچھا مولانا فضل الرحمان علیل ہیں، سرگرمیاں معطل ہیں، راجہ پرویز اشرف جو ہے، اچھا سربراہی اجلاس راجہ پرویز اشرف کی سربراہی میں PDM کا اجلاس بلا کر درپیش معاملات زیر بحث لائے جا سکتے ہیں۔ یہ راجہ پرویز اشرف نے بھی کہا تھا حامد میر کے پروگرام میں یہی بات، کہ مولانا سربراہ ہیں تو اس کے بعد PDM میں وائس سینئر نائب صدر ہوں تو مجھے حق ہے، اگر مولانا
اجلاس کی صدارت نہیں کر سکتے تو پھر مجھے یہ رائٹ ہے کہ میں اجلاس بلا لوں اور اجلاس کی صدارت کروں۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ 5 بندے جو ہیں انہوں نے آپس میں اجلاس بلا لیا اور ہمیں شوکاز نوٹس جاری کر دیا۔ تو راجہ پرویز اشرف کی خواہش انہوں نے بھی ظاہر کی ہے۔ پھر یہ نیر بخاری صاحب چلیں وہاں پہ تو بائی دا وے بات ہو گئی ہوگی، یا جو بھی حامد میر کے پروگرام میں ہو سکتا ہے بائی دا وے ہوئی ہو، لیکن نیر بخاری صاحب کا جب بیان آ جاتا ہے تو بیان تو یہ سوچے سمجھے پلان کے تحت جاری کرایا گیا ہے نا۔ تو اب لگ رہا ہے کہ راجہ پرویز اشرف کا بھی بائی دا وے نہیں تھا، ان کی بھی خواہش تھی، اور نیر بخاری صاحب نے پھر اس کو سیکنڈ کیا ہے کہ اجلاس بلا کر درپیش معاملات زیر بحث لائے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا جی پاکستان پیپلز پارٹی سیاسی اتحاد میں افہام و تفہیم پر یقین رکھتی ہے، تسلط اور جبر ہمیں کسی صورت میں قبول نہیں ہے۔ احسن اقبال یہ مت بھولیں کہ میاں نواز شریف کا پی ڈی ایم کا حصہ بننا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی بصیرت کا اعتراف ہے۔ پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ پی ڈی ایم کا شیرازہ بکھرے۔ بے نظیر بھٹو شہید کے فرزند چیئرمین بلاول بھٹو زرداری شہدائے وطن اور جمہوریت کی سیاسی جانشین ہیں۔ بلاول بھٹو نے بچپن میں شہید جمہوریت بے نظیر بھٹو کے ہمراہ جبر کا مقابلہ سیکھا۔ نیر بخاری نے یاد دلایا کہ آئین، جمہوریت اور پارلیمنٹ کی خاطر جدوجہد اور قربانیاں دینے والوں اور عامر کی گود میں پلنے والوں سے قوم آگاہ ہے۔ یہ بھی جملہ دیکھ لیں جی، یہ ظاہر مسلم لیگ نون کی طرف ہے، میاں نواز شریف کی طرف اشارہ ہے۔ آخری جملہ بھی کہا ہے کہ جی آئین، جمہوریت اور پارلیمنٹ کی خاطر جدوجہد اور قربانیاں دینے والوں اور عامر کی گود میں پلنے والوں سے بھی قوم آگاہ ہے۔ یہ مسلم لیگ نون اور نواز شریف کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے۔ تو ایک تو جارحانہ انداز میں پیپلز پارٹی کے حملے پی ڈی ایم پر، پی ڈی ایم کی جماعتوں پر، پی ڈی ایم کے ساتھی لیڈروں پر اور ساتھی جماعتوں کے ساتھی لیڈروں پر حملے جاری ہیں۔ کبھی مولانا کو تانے دیے جا رہے ہیں، کبھی نواز شریف پر حملے کیے جا رہے ہیں، کبھی مریم نواز پر حملے کیے جا رہے ہیں، بلاول کی جانب سے بھی، صرف نیر بخاری یا باقی پیپلز پارٹی کے رہنما نہیں، لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب جو چیئرمین ہیں پیپلز پارٹی کے، حالانکہ مولانا خاموش ہیں، نواز شریف خاموش ہیں، مریم نواز خاموش ہیں، جن کو انہوں نے پارٹی بنایا ہوا ہے، تو بلاول صاحب کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ جلتی پر تیل ڈال رہی ہیں، اس طرح کے الزامات مختلف قسم کے لگا کر اور تنازع کو بڑھا رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے یہ نہیں کرنا چاہیے بلاول صاحب کو، لیکن بہرحال یہ خواہش مجھے ایسے نظر آئی ہے، میں نے تبھی آپ کو خبردار کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی یہ خواہش ہے کہ مولانا کی بیماری کا فائدہ اٹھا کر راجہ پرویز اشرف اجلاس بلائیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا راجہ پرویز اشرف کے بلائے گئے اجلاس میں، راجہ پرویز اشرف فرض کریں بلاتے ہیں اجلاس، تو اس میں پی ڈی ایم کی جماعتیں جائیں گی؟ میرا نہیں خیال۔ ایک اے این پی جا سکتی ہے، کیونکہ اے این پی تو اب تو پی ڈی ایم سے الگ ہو گئی۔ اب پی ڈی ایم کا اجلاس پیپلز پارٹی یا راجہ پرویز اشرف بلائیں بھی تو اے این پی تو پی ڈی ایم سے علیحدگی کا اعلان کر چکی ہے، تو اب تو وہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے، تو وہ کیسے جائے گی؟ یا اگر جائے گی بھی تو پی ڈی ایم کی جماعت تو نہیں کہلائے گی۔ آفتاب شیرپاؤ صاحب کے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا ہے۔ گزشتہ روز نیر بخاری کی قیادت میں پیپلز پارٹی کا وفد ان کے گھر گیا ہے اور ان سے ملاقات کی ہے تفصیلی۔ یقیناً ان کو درخواست ہی کی ہوگی، اعتماد میں لینے کی کوشش کی ہوگی کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، شوکاز نوٹس جاری ہوا ہے، یہی بیان جو انہوں نے جاری کیا ہے، یہی باتیں کی ہوں گی، کچھ اور بھی باتیں ہوں گی جو آن دا ریکارڈ نہیں آتی، لیکن زیادہ امکانات اس کے سمجھے جا رہے ہیں کہ انہوں نے ریکویسٹ کی ہوگی کہ ہم اجلاس بلاتے ہیں تو آپ آئیں، باقی جماعتوں سے بھی شاید رابطے کرنے کی کوشش کی ہو۔ لیکن جو نون لیگ، جے یو آئی، پختونخوا ملی عوامی پارٹی، بی این پی مینگل، جمعیت علماء پاکستان اور جمعیت اہل حدیث، یہ جماعتیں جو ہیں ان کا بہت ہی ایون مینگل کا صاحب کی جو بی این پی مینگل ہے ان کا بھی امکان کم لگ رہا ہے، کیونکہ جمعیت علماء پاکستان کے جو اویس نورانی صاحب ہیں ان کی کلوزنیس ہے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، جس طرح اے این پی کی کلوزنیس ہے
فرینڈ شپ ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ. اسی طرح اویس نورانی صاحب مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بہت کلوز ہیں, وہ نہیں جائیں گے پیپلز پارٹی کی پیپلز پارٹی کے یا راجہ پرویز اشرف کے بلائے گئے اجلاس میں. اگر مولانا کی مرضی کے خلاف یعنی سربراہ کی مرضی کے خلاف یا نون لیگ کے جو سیکرٹری جنرل ہیں پی ڈی ایم کے شاہد خاقان عباسی, ان کی مرضی کے خلاف اگر اجلاس بلایا جاتا ہے راجہ پرویز اشرف کی جانب سے, تو یہ تو نہیں جائیں گے. جمعیت اہل حدیث بھی نہیں جائے گی, کیونکہ جمعیت اہل حدیث کے جو سینیٹر ہیں, سربراہ ہیں سینیٹر پروفیسر ساجد میر صاحب, وہ مسلم لیگ نون کے سینیٹر ہیں, ان کی کلوزنس مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے. پھر محمود خان اچکزئی اس لیے بھی نہیں جائیں گے کیونکہ محمود خان اچکزئی کی بھی کلوزنس میاں نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہے, پیپلز پارٹی اور آصف علی زرداری کے ساتھ نہیں ہے. اسی طرح جو مینگل صاحب ہیں اختر مینگل, وہ بھی ان کی بھی اتنی بہت زیادہ کلوزنس نہیں ہے, وہ بھی پی ڈی ایم کے بیانی ہے اور پی ڈی ایم کی تحریک کے ساتھ ہیں. وہ کبھی بھی میرا نہیں خیال کہ اس تحریک کو اور مشن کو چھوڑنا چاہیں گے, تو ان کا بھی امکان کم ہے کہ وہ اجلاس میں جائیں. باقی رہ گئے شیرپاؤ صاحب اور اے این پی, تو اے این پی کے امکانات ہو سکتے ہیں. جس طرح اے این پی کا اسٹیٹس میں نے بتایا, اب تو پی ڈی ایم سے خود علیحدگی کا اعلان کر چکی ہے, تو وہ اگر جائے یا نہ جائے تو اس کو تو پی ڈی ایم کی جماعت اب نہیں کہا جا سکتا, اس لیے ان کے جانے نہ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن آفتاب شیرپاؤ صاحب کیونکہ ابھی بھی پی ڈی ایم میں ہیں, ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے تو وہ جاتے ہیں یا نہیں جاتے. لیکن پیپلز پارٹی کی خواہش ضرور ہے. مجھے بہت سارے لوگوں نے فون کر کے یہ کہا ہے, ڈسکس کیا ہے صحافیوں نے, کہ پیپلز پارٹی, کیونکہ یہ جملہ اس میں نیر بخاری صاحب نے بھی لکھا ہے کہ جی پی ڈی ایم پیپلز پارٹی کی میزبانی میں بنا ہے, تو پیپلز پارٹی اب کلیم کرنا چاہے گی یا کلیم کر سکتی ہے کہ بھئی پی ڈی ایم تو ہم نے بنایا ہے, مولانا فضل الرحمان نے یا نون لیگ نے یا شاہد خاقان عباسی نے یا نواز شریف نے تو نہیں بنایا, تو پی ڈی ایم ہمارا ہے, آپ اپنا الگ جا کر کوئی اتحاد نیا بنا لیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن فی الحال یہ بیانات ہیں اور ایک خواہش ظاہر ہو رہی ہے بیانات میں سے. جس طرح راجہ پرویز اشرف نے حامد میر کے ساتھ, میں نے پورا راجہ پرویز اشرف کا پروگرام سن لیا تھا گزشتہ روز, اس پر پروگرام بھی میں نے الگ کیا تھا. جو راجہ صاحب مکر گئے ہیں کہ جی نون لیگ کے ساتھ کمٹمنٹ ہم نے نہیں کی تھی اپوزیشن لیڈر کا عہدہ دینے کی, اس کے میں نے پھر وہ ثبوت آپ کو دیے, جس میں راجہ پرویز اشرف خود اعتراف کر چکے ہیں. میاں افتخار ترجمان پی ڈی ایم خود فیصلہ جاری کر چکے ہیں, جی یہ فیصلہ ہوا ہے کہ نون لیگ کو اپوزیشن لیڈر دیا جائے گا. تو یہ میں نے ثبوت آپ کو تاریخوں کے ساتھ بیانات ان کے پڑھ کر سنائے تھے گزشتہ روز پروگرام میں. تو بہرحال یہ مجھے الگ ایک اینگل تھی پروگرام کی, جو ایک خدشہ ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی واقعی عملاً اس طرح کرتی ہے یا صرف یہ خواہش ہے, یا پی ڈی ایم پر کوئی دباؤ ڈالنے کی بھی یہ پلان ہو سکتا ہے. ایک حکمت عملی ہو سکتی ہے کہ اس طرح کے ہم ماحول بنائیں, مولانا کو یہ تاثر دیں اور نون لیگ کو کہ بھئی ہم سینئر وائس پریزیڈنٹ کا عہدہ ہمارے پاس ہے, ہم اجلاس بلا سکتے ہیں, مولانا بیمار ہیں, مولانا نے سیاسی ایکٹیویٹیز سیاسی سرگرمیاں معطل کر رکھی ہیں, تو ہمیں حق ہے سینئر وائس پریزیڈنٹ کو کہ وہ اجلاس بلا لیں. تو یہ دباؤ بھی بڑھانے کا طریقہ بھی ہو سکتا ہے, حکمت عملی بھی ہو سکتی ہے. اینی وے جو بھی اس حوالے سے مزید اگر کوئی پلان ہے نہیں ہے, جو بھی صورتحال بنے گی تو وہ چیزیں سامنے آئیں گی, کلیئر ہوں گی. اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.